جی ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اس وقت ہوا ہے عالمی جائزہ کا، اور عالمی جائزہ میں اس وقت جو گرم ترین خبر ہے ہمارے پاس وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ چل رہے تھے امریکہ میں، پاکستان اور امریکہ کے درمیان. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آج ہم نے جو ہے اپنے پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اور ان موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو آج مدعو کیا ہے وہ شخصیت بہت مشہور و معروف، کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ سینئر صحافی ہیں وائس آف امریکہ کے، جناب سید اصفر امام صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اصفر امام صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے، اور بہت اہم باتیں جو کہ آپ کو معلوم ہیں اور ان چیزوں کے اوپر ہمارا ڈسکس ہوا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو بھی معلوم ہو سکے کہ دو ملکوں کے درمیان جو اسٹریٹجک ڈائلاگ چلتے رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر آتے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوئے ہیں، اس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کی کیا سمت کا تعین ہوا ہے، وہ سمت کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ جو تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا فنی جائزہ لینے کے لیے جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا سلسلہ کا طویل عرصے سے جاری ہے، یہ کیری لوگر بل کا حصہ ہے، اور اس میں 6 مختلف شعبے ہیں جس کے لیے علیحدہ ورکنگ گروپس بنی ہوئی ہیں، اور ان کے مختلف اوقات میں اس کے اجلاس ہوتے رہے ہیں، کبھی اسلام آباد میں اور کبھی واشنگٹن میں. اور ان فنی ورکنگ گروپس میں جو معاملات طے ہوئے ہیں اس کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس میں جو امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کو امداد دی جاتی ہے وہ انہی سیکٹرز میں دی جاتی ہے. یہ جو تھا اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ابھی پچھلے دنوں مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی قیادت میں پاکستانی وفد نے اور امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری کی قیادت میں امریکی وفد کے درمیان میں بات چیت کے بعد ہوئی ہے، اس میں ان تمام موضوعات پہ جو اب تک بات چیت ہوئی ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس کا ایک سمت کا تعین کیا گیا ہے کہ یہ اس کو کس طرح سے لے کے جایا جائے. اس کے جو موٹے جو نکات ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلی بار پاکستان نے امریکہ سے تعلیمی سیکٹر میں، تعلیم اور تحقیق کے سیکٹر میں تعاون کی درخواست کی ہے، اور اس اجلاس میں پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی اور احسن اقبال بھی موجود تھے، اور انہوں نے ایک پلان دیا، ایک منصوبہ پیش کیا جس کے تحت پاکستان نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ آئندہ 10 سال میں 10,000 PhD تیار کر کے پاکستان کو دیے جائیں، تاکہ پاکستان ان محققین سے کے تجربات سے فائدہ اٹھائے اور اپنی ترقی کی راہ کا تعین کر سکے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ ہر سال 1,000 PhD آئندہ 10 سال میں پاکستان کو ملیں گے، اور اس طرح پاکستانی طلباء، پاکستانی محققین کے لیے امریکی اداروں کے اندر اور امریکی اسکالرشپ کے راستے کھلیں گے، اور یہاں پہ ان کو اس طرح کا سلسلہ کیا گیا ہے کہ وہ یہاں آ کے پڑھیں گے، اپنی تحقیق کریں گے، اور یہاں پہ کچھ اس طرح کے بانڈس ہوں گے کہ وہ پھر واپس پاکستان جائیں گے، اور پاکستان میں بھی ان کو پراپر ملازمت فراہم کی جائے گی تاکہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اس کے علاوہ یونیورسٹیز کی سطح پہ دیگر اسکالرشپس اور کے علاوہ پاکستانی یونیورسٹیز اور امریکن یونیورسٹیز کے درمیان جو پارٹنرشپ ہے اس کو بھی فروغ دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ صحت کے مسئلے پر بھی جو عالمی ادارے کے جو صحت کے جو ایجنڈا ہے اس پر بھی دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک یہ بھی بتاؤں کہ انرجی گروپ میں بھی تعاون کے لیے جو بات ہوتی رہی ہے، اور اس کی ورکنگ گروپ میں کے جو اجلاس ہوتے رہے ہیں اس میں بھی جائزہ لیا گیا، اور بتایا گیا کہ گزشتہ 2 سال میں 1750 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پاکستان میں اضافہ ہوا ہے امریکہ کے تعاون سے. اور اب پاکستان نے ان سے امریکہ سے کہا ہے کہ امریکہ اس کے کلین انرجی منصوبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ ماحولیاتی
تحفظ کو بھی، ماحولیات کو بھی بہتر کیا جا سکے اور پاکستان کی انرجی کی ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے. اسی طرح سیکیورٹی کے جو استحکام ہے اور ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہاں، ہے. اس کے اندر تو بہت کافی امریکہ کو بھی تشویش رہی ہے اور وہ عدم اعتماد کرتے رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہم جاننا چاہیں گے. بہت اچھا نکتہ ہے یہ. جی، بس میں یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ عرصے میں مذاکرات کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں. کبھی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں اور پھر کسی وجہ سے یہ پٹھان کوٹ واقعے کے بعد مذاکرات معطل ہو گئے. اس اجلاس کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ اس جو مذاکرات کے آغاز کی جو انیشیٹو سامنے آئی تھی، اس میں یقیناً امریکہ کا ایک کردار ہے. اور یہاں اس اجلاس میں بھی اس نے بازگشت سنائی دی اور یہاں پہ امریکہ نے ایک تجویز پیش کی کہ جس طرح امریکہ اور رشیا کے درمیان ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاملے پہ معاہدے ہوئے اور انہوں نے دونوں ممالک نے جو بہت دونوں کے درمیان ایک مقابلہ تھا ایٹمی ہتھیار بنانے کا، اس میں تخفیف کیا گیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں جو تھے اسلحہ اس کو ختم کر کے اب سینکڑوں کی تعداد میں لے کے آئے. تو اسی طرح کا سلسلہ امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہو. اور انہوں نے پاکستان کے اوپر یہاں بھی کہا گیا کہ وہ اپنے جو تیزی سے اپنے ایٹمی اثاثے میں اضافہ کر رہا ہے اور ہتھیار نئے بنا رہا ہے، تو اس سلسلے کو روکا جائے. اور اس پر پاکستان نے اب یہاں پر ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ ان کو پاکستان کا تو نظر آ رہا ہے، کہیں یہ ہندوستان کا اتنا اسلحہ دکھا کے پاکستان کا جو کچھ ہے اس کے اوپر تو ہاتھ نہیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی پاکستان نے اس میں جو ان اجلاس کے بعد جو بریفنگ دی ہے سرتاج عزیز نے، پاکستان کے مشیر خارجہ نے، انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان نے واضح کیا کہ پاکستان کو افغانستان یا انڈیا کے عینک سے نہ دیکھا جائے. اور پاکستان اہم ملک ہے اور اپنے دہشت گردی کے حوالے سے پروگریس کی ہے اس نے، اور خطے کا اہم ملک ہے. جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے اس کا ایک اپنا کردار ہے. اور انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان سے زیادہ، یہ اجلاس میں بھی ڈسکس ہوا کہ پاکستان سے زیادہ بھارت اپنے ایٹمی اثاثوں میں زیادہ تیزی سے اضافہ کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان بھی اس کا جواب دے. اور اگر بھارت اسی طرح اپنے ایٹمی اثاثوں میں اضافہ کرتا رہے گا تو پاکستان اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک روایتی دشمن کے ہوتے ہوئے اگر وہ تیزی کے ساتھ اپنی ایٹمی اثاثوں کو بڑھا رہا ہے تو پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے کہ اگر وہ اس کو منجمد کرتے ہیں یا اس میں کم کرتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی ہاں، بالکل. تو یہی بات سامنے ہوئی پاکستان جیسا کہ اور اس کا مشترکہ اعلامیہ میں بھی ذکر آیا ہے. جی ہاں، مشترکہ اعلامیہ جاری ہو چکا. جی، جب تک بھارت اگر اپنی ایٹمی اسلحے کی دوڑ میں شریک رہے گا تو پاکستان اس سے دور نہیں رہ سکے گا. تو غالب امکان یہ ہے کہ اس مسئلے پہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور امریکی حکام پھر بھارتی حکام سے بھی بات چیت کریں گے اور امکان یہ ہے کہ اس مسئلے پہ مزید بات چیت ہوگی اور اس سلسلے میں کوئی راہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. اور امریکہ کی یہی خواہش ہے اور امریکہ کا دباؤ ہے کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ اگر امریکہ بھارت کو اس بات پر تیار کر سکا کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیار کے جو تیزی سے بنا رہا ہے اس کو روکے تو پاکستان بھی اس سلسلے میں تعاون کرے گا. بہت اچھے نکات جو ہے وہ ڈسکس کیا آپ نے. تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے ناظرین کی جو ہے وہ علم میں آئیں کہ اس کو آپ نے ذرا کھول کے بیان کیا. مزید بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہے گی. اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں وائس آف امریکہ کے، ہمارے ساتھ رہیں گے تھرو آؤٹ دا پروگرام. اور لائف نمبرز بھی ہے وہ اسکرین پر آویزہ ہو چکے ہیں. آپ بھی پروگرام کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. پروگرام میں آپ بھی جو ہے وہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نواز سکتے ہیں. ہمیں آپ کی قیمتی آراء کا جو ہے وہ ہمیشہ شدت سے انتظار رہتا ہے. اسفر بھائی، جب تک ہماری کال آئے ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. تو یہاں پر جیسے کہ ساری بات ہوئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ خالی میٹنگ تک ہی رہے گا یا اس پر امپلیمنٹ بھی کچھ ہونے والا ہے؟ یقیناً اس میں امپلیمنٹیشن کے ہی جائزہ لیا جاتا ہے اس اجلاسوں میں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے قانون کے نفاذ
اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مفتی بھائی. جناب نقوی صاحب خوش آمدید, فرمائیے. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے اور باتیں بھی بڑی اچھی ہو رہی ہیں. میں صرف بھائی سے ایک بات ہی صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جب براک اوباما انڈیا گیا تھا تو اس نے وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کیا کہ ان کی یہ ایٹمی پاور جو انڈیا کیا اس میں اس کو مزید بڑھانے کے لیے اس کا تعاون کا بھی معاہدہ کر کے گیا ہے براک اوباما وہاں سے انڈیا سے. اور ادھر پاکستان میں F-16 جو دینے تھے وہ بھی ابھی تک نہیں ملے, اس میں ملت اللہ سے کام لیا جا رہا ہے. تو کیا یہ دورہ معیار تو نہیں ہے اس چیز کا کہ ادھر ایٹم کے معاملے میں ان سے معاہدے بھی کیے جاتے ہیں اور ان کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کا بھی بات کی جاتی ہے, اور ادھر F-16 مانگے تو وہ بھی نہیں ملتے. اس پہ ایک بات کرتے ہیں. دوسرا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو بھی ہو رہا ہے, آپ نے 71 کی جنگ بھی دیکھی, اس کے بعد 65 کی بھی دیکھی. 71 کی جنگ میں وہ بیڑا بھی آنا تھا, وہ بھی نہ آیا, بحری بیڑا بھی نہ آیا. اور یہ سب جتنی ماضی کی باتیں جو ہمیں اب تک بتاتی ہیں وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ دوستی اس قسم کی ہے کہ اگر ضرورت ہے تو دوست, اور ضرورت نہیں ہے تو ہماری دوستی کیسی. اپنے مفادات کی دوستی میں اگر چلنا ہے تو پھر ایسی دوستی سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا نا. ہمیں جب بھی مار کھائی ہے اسی وجہ سے کھائی ہے. اور دوسری طرف ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک طرف دیکھیں تو امریکہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کے پیچھے دوستی کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ ہماری دوستی ہو جائے. اور رشیا جو وہ بھی طاقت ہے وہ ہمارے گھر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس طرف سے ہم دوستی کا ہاتھ اس طریقے سے نہیں بڑھاتے. تو کیا قریب والا ضروری ہے یا کہ دور والا وہ دوست ضروری ہے جو کسی بھی موقع پہ ساتھ دینے کی بجائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے. تو یہ دوسرا سوال ان سے ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے سپر طاقتوں کے ساتھ مل ملا کے رہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے. تو جب کہ ایک دفعہ آدمی کہتے ہیں نا مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈستا, تو جب 2 دفعہ ڈستے ہیں, تیسرا ڈستے ہیں, تو پھر ہم دوستی رکھیں تو برابری کی بنیاد پہ رکھیں. اور برابری کی بنیاد پہ اگر دوستی کریں تو اس میں فائدہ ہے, یا وہ ایک فون کال کر دیں تو ہم لیٹ جائیں اور اس کے بعد 60,000 آدمیوں کو ہم ان کے بدلے میں 60,000 آدمیوں کی جانیں دے کے بیٹھ جائیں. تو یہ دوستی کا فائدہ ہے. دوستی تو وہی ہوگی جو برابری کی بنیاد پہ ہوگی اور اپنے اپنے مفادات میں ہوگی. اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ, مہربانی, شکریہ. تھینک یو. جی بہت خوبصورت سوالات آ گئے ہیں, مزید گفتگو پڑھیں گے. بالکل ان کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو قوموں کے درمیان دوستی ہوتی ہے وہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے. بین الاقوامی تعلقات میں قوموں کے درمیان دوستی قومی مفادات کے مطابق ہوتی ہے. ایک اور کالر ہے مفاد ہمیشہ. اب آپ یہ جو آپ نے بات کی کہ صدر اوباما نے امریکہ بھارت کا دورہ کیا اور وہاں ایٹمی معاہدہ کیا, یہ اس بات کی جانب اس اجلاس میں بھی پاکستان نے توجہ دلائی. اصل میں بھارت ایک بڑا ملک ہے اور امریکہ اور بھارت کے درمیان بہت سارے مفادات مشترک ہیں. دونوں ممالک نے ایک دوسرے ممالک میں بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. امریکہ کے جو بڑے بڑے جو فرمز ہیں, آئی ٹی کمپنیز ہیں, اس میں انڈینز اپنا ایک بڑا اہم رول ہے انڈینز کا. اسی طرح امریکی کمپنیز نے بھارت بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کی. ابھی اس پہ آتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کے بھی سوالات لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایک بات پوچھنی تھی علی بھائی سے. جی فرمائیے. مجھے معلوم کرنا تھا جو انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سورہ یوسف لکھ کر گھر میں رکھیں تو اس سے جو کاروبار میں برکت ہوتی ہے اس سلسلے میں. ٹھیک ہے, سورہ مومن تھی اور مزید اور تھی. آپ پروگرام جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے بعد مجھے کال کر لیں, میں آپ کو ریمائنڈ کرا دیتا ہوں. جی بہتر, تھینک یو. جی ایسا بھائی. ہاں, تو یہ ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مفادات زیادہ گہرے ہیں. اور پاکستان چھوٹا ملک ہے بھارت کے مقابلے میں, اور اس کی معیشت
इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी भारत की है, और यहाँ पे दोनों के मुश्तरका मफादात हैं जिसकी वजह से ये सारे होते हैं। अगर पाकिस्तान अपनी माशी हालत बेहतर कर लेता है तो यकीनन पाकिस्तान के साथ भी उसका रवैया मुख्तलिफ होगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि दूसरा सवाल ये था कि दोस्ती में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है मगर वो अभी तक आए नहीं है। हाँ, अब पाकिस्तान ने भी ये कोशिश कर रहा है कि जिस नौइयत का एटमी मुआहदा अमेरिका ने भारत के साथ किया है उसी तरह का पाकिस्तान के साथ भी करे, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की अपनी कोशिश है, अपनी दबाव है, लेकिन जाहिर है अभी तक वो रास्ता नहीं निकल सका है। और ये हमें वाज़ेह रहना चाहिए कि ये कौमों के दरमियान जो फैसले होते हैं अपने कौमी मफादात के मुताबिक होते हैं। तो अमेरिका अपने कौम के अपनी मफादात के मुताबिक फैसले करता है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मफादात के मुताबिक फैसले करे, और इस सिलसिले में पाकिस्तानी क़यादत अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और अपनी कोशिशें की जाती हैं। जी, हमेशा की तरह एक तासुर यही पैदा होता है कि हमारे यहाँ जो लोग हुक्मरान होते हैं वो बाहर से ला के बिठाए जाते हैं और वो अपनी दौलत समेटने के चक्कर में रहते हैं, कौमी मफादात पे उनको कोई फ़िक्र नहीं होती। मगर आप क्या कहते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए हैं अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, तो क्या पाकिस्तान ने अपने मफादात के हिसाब से सही स्टैंड लिए, निकात सही लाए? नहीं, बज़ाहिर तो यकीनन दोनों जानिब से जो मामलात उठाए गए हैं वो अपने अपने कौमी मफादात के मुताबिक ही हैं। पाकिस्तान में क़यादत किस तरीके से आती है ये अमेरिका का मामला नहीं है, ये तो आपको इसका मामला खुद देखना पड़ेगा, किस तरह के लोगों को आप सामने लाते हैं और किस तरह के लोगों को आप मुस्तरद कर देते हैं। मगर यहाँ पर तो यह है कि हम लाते ही नहीं है। वो तो कहा जाता है कि बैलेट बॉक्सेस चेंज कर दी जाते हैं, पहले उनकी मीटिंग्स दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के मशहूर दारुल खिलाफों में की जाती है और वहाँ से भेजे जाते हैं हमेशा। अभी तक पाकिस्तान पर पाकिस्तानी हुकूमत आई कहाँ है 60 सालों में? तो ये तो देखिए ये सारे मामला खुद करने पड़ेंगे। आपके ये सारी बातें हैं कि कोई दूसरा कुछ सिलसिले में मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा कुछ कर सकता होगा इसके अंदर। सारे मामलात अगर आपने अपने हाथ में है आप अगर इसको अपने सिस्टम को सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अगर अपने जो करप्शन के मामलात हैं और जो जाती मफादात के मामलात हैं इसको एक कॉलर को ले लेते हैं करने के लिए कुंजी बहरहाल आपके हाथ में है, ये दुनिया की और कौमों के हाथ में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली जी? ठीक ठाक जी, सजा सा फरमाइए। पहला सवाल तो ये है कि 10-12-15 साल पहले हमारी नज़र तो वहाँ होती है तो अमेरिका ने F-16 पाकिस्तान तो दिए थे और उनके वो पुर्जे नहीं दिए थे और कितना ज़माना वो उनके पार्ट्स का झगड़ा लगा रहा, रकम भी वापस नहीं की और पुर्जे भी नहीं दे रहे थे, तो बाद में पुर्जे फिर दे दिए। तो फिर ये अब नए सिरे से F-16 का क्या चक्कर है? जब आगे F-17 भी आ गए, 18 भी आ गए, तो ये भी मुझे दूसरा ये है कि ओबामा साहब की एक वो पॉलिटिशियन है सही, वो जो करते हैं ठीक करते हैं। इंडिया के साथ मायदा की मजबूरी है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उसके पांव कच्चे हैं तालिबान के मुकाबले में, तो अमेरिका अंदर से पाकिस्तान की भी ठीक ठाक मदद कर रहा है, ये मैं जाती जानता हूँ। खुदा हाफिज़। जी बेहतर जी यकीन जी। अब जहाँ पर इन्होंने बात की उसकी तालिबान की, तो तालिबान बनाए किसने थे? अगर यहाँ पर हम पहुँच जाएं तो ज़्यादा मसला हल हो जाएगा ना, है? अच्छा, ये मैं F-16 के बारे में वाज़ेह करूं कि पाकिस्तान ने अपना केस बाज़ाब्ता लड़ा है। असल में आपको पता है कि अमेरिका के अंदर इंडियन लॉबी भी काफ़ी मुस्तहकम है और आपको F-16 देने की इंडियन लॉबी ने बड़ी सख्त मुखालफत की, और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जो थे वाशिंगटन में हुसैन हक्कानी ने भी इसको अपने आर्टिकल में लिखा कि ये F-16 जो है वो दहशतगर्दों के बजाय पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो और इसलिए इसको रोका जाए। तो लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, और मैं फिर बता दूं कि अपने हर मुल्क अपने कौमी मफाद को मद्देनजर रखता है। अब आप पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया कि हम वहीं पहुंच के आ गए जहां पर हमने कहा ना कि अभी तक पाकिस्तानियों पर पाकिस्तानी हुकूमत नहीं है। क्या हुसैन हक्कानी साहब को ये चीज़ जेब देती थी कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान दें? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है उनका जो रवैया रहा है वो सब पूरी दुनिया के सामने है, और यही बात है कि उसको किस तरीके से उनको यहाँ पे लाया गया, किस तरीके से उनको इस मुकाम दिया गया, ये सोचने की बात है। मैं F-16 के हवाले से थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने यहाँ पे अपना मुकदमा बड़े अच्छे अंदाज से लड़ा और उन्होंने बताया कि ये
پاکستان کے شمالی علاقوں میں جو ضرب اثر چل رہا ہے اس میں F-16 نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے، اور اپنے آپریشن کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اور صلاحیتوں کو اپنے بہتر کرنے کے لیے مزید F-16 درکار ہیں، اور یہ بات امریکہ کی بھی سمجھ میں آئی، اور چونکہ دہشت گردی کے خلاف دونوں ملکوں کا مشترکہ موقف ہے، مشترکہ مفادات ہیں، اس لیے F-16 دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ F-16 پرانے والے نہیں ہیں بلکہ یہ کافی اپ گریڈڈ ہے، انجن بھی نئے اور اس کے اندر نئے سارے سسٹم ڈلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس کو ایک ڈرون کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں یہ ایک اہم بات بتا دوں آپ کے ناظرین کو بھی کہ یہاں پاکستان نے کوشش کی کہ ڈرون کے حوالے سے بھی بات کی جائے، امریکہ سے کہا جائے کہ ڈرون بھی ان کو دیے جائے، لیکن ڈرون امریکہ کا موقف تھا کہ ڈرون تو خود پاکستان بھی بنا رہا ہے، بنا سکتا ہے، اس کے پاس صلاحیت موجود ہے، لیکن امریکی ڈرون کو استعمال کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا سافٹ ویئر ہے، اور وہ بڑا جدید قسم کا سافٹ ویئر ہے، وہ سافٹ ویئر امریکہ ظاہر ہے کسی بھی ملک کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا، تو بات یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی ہے اور آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن F-16 دینے کے بارے میں باضابطہ انتظامیہ نے کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے، باضابطہ لیٹر دے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی مخالفت شروع ہو گئی ہے، اور کانگریس میں اس کو روکنے کے لیے بل پیش کر دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی F-16 ملنا دور کی بات ہے، کہ آپ اس وقت خود چونکہ واشنگٹن میں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اسی بھائی ایک منٹ دیں گے، ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ جی فرمائیے۔ میں بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اب الیکشن کی دوڑ چل رہی ہے کلنٹن کے ساتھ، ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ کے ساتھ، تو جب اگر مثال کے طور پہ اگر ڈونلڈ آ جاتا ہے اوپر تو وہ تو مسلمانوں کے خلاف ہے، تو کیا پھر پاکستان جو ہے امریکہ کا بنتا ہے ساتھی بننے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کو اپنے ساتھ امریکہ کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر ڈونلڈ آ جائے تو مسلمانوں کے سخت خلاف ہے، تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی اگر وہ آ جائے؟ تو اس کے آنے کی بات ہے، اگر وہ آ گیا تو پھر پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی، اور کون سے مفاد وہ امریکہ سے لے پائے گا، اور کون سے مفاد کی بات پاکستان کرے گا ان سے، جبکہ مسلمانوں سب کے خلاف ہے اور پاکستان بھی اسلامی ملک ہے۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے جی۔ ہاں بالکل یہی سوال میں نے سرتاج عزیز سے کی، جنہوں نے اسٹریٹجک ڈائلاگ کے بعد ایک بریفنگ دی میڈیا کو، میں نے بھی یہی سوال کیا کہ اس سال کے بعد امریکہ میں حکومت تبدیل ہو جائے گی، اور یہ امکان ہے کہ ریپبلکنز حکومت آئے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ وہ جس انداز کے بیانات دے رہے ہیں تو اس میں لیکن آیا وہ خالی بیانات الیکشن جیتنے کی وجہ سے دے رہے ہیں یا وہ حقیقتاً ایسے ہیں؟ زیادہ یہی ہے کہ وہ الیکشن کے لیے ماحول بن رہا ہے، لیکن اس کے اثرات بہرحال عوام پہ آتے ہیں، اور الیکشن کے لیے، اور دیکھیں اصل میں امریکہ اتنا مستحکم ملک ہے کہ اس کی پالیسیاں اتنی آسانی سے اس طرح سے تبدیل نہیں ہوتی ہیں، اور یہ ساری پالیسی قومی مفاد میں ہوتی ہیں، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ جتنا کچھ نظر آ رہا ہے، جتنا کچھ بیانات ہیں، اتنا پوری دنیا سے وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں جائے گا۔ امریکہ کی پوری دنیا سے اپنے اچھے تعلقات ہوں گے۔ سرتاج عزیز کا یہ موقف تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ حکومت کی تبدیلی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اور ظاہر دونوں ممالک کو اپنے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اب ماضی میں تو لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ ماضی میں اب تک جب بھی ریپبلکنز کی حکومت رہی ہے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات زیادہ اچھے رہے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ ایسا کوئی نہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں، خود امریکہ کے اندر جتنی بھی امیگرینٹس کمیونٹیز ہیں سب کو تحفظات ہیں، اور میں بظاہر تو وہ ریپبلکنز کے امیدوار کے طور پہ سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو کل یہاں انتخابات ہوئے ہیں 12 ریاستوں میں، اور اس میں بیشتر میں ریپبلکنز کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ سامنے آئے ہیں، اور ڈیموکریٹس کی طرف سے
ہیلری کلنٹن سامنے آئی ٹھیک ہے، ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ جو فائنل مقابلہ جو ہوگا وہ انہی کے درمیان ہوگا. لیکن خود ریپبلکنس کے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنے زیادہ حامی نہیں ہیں اور وہ ریپبلکنس ان کے پر تحفظات کا اظہار کرتے رہے. تو اس بار بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دو ٹرم جو ڈیموکریٹس کو ملا ہے تو تیسرا ٹرم وہ مل جائے گا ریپبلکنس کو. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں ریپبلکنس کے امکانات کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حکیم صاحب بولتے ہو؟ نہیں مارننگ شو میں آپ نے کال کی ہے. آپ وہ فرائیڈے کو ان کا پروگرام ہوگا 3 بجے. جی یہ سر بھائی آپ کنٹینیو رکھیں. ہاں تو یہ خدشات اپنی جگہ پہ ہیں اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے. لیکن یہ کہ جب وہ انتظامی امور چلانے کے لیے آتے ہیں تو پھر فیصلے زمینی حقائق کے مطابق کیے جاتے ہیں. سیاست میں بیانات تو دیا جا سکتا ہے لیکن زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہاں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اچھا اب ایک چیز اور ہے یہاں پر. اب ایک چیز اور آ رہی ہے جہاں پر زمینی حقائق کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں کیا روس اہم نہیں ہے؟ یقیناً روس کی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ اور وہ ایک دوبارہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور مشرق وسطیٰ میں وہ اس نے اپنی اہمیت کا ثبوت پیش کر دیا ہے. اور پاکستان کو اپنے مفاد کے مطابق تمام ممالک سے تعلقات کو بہتر رکھنا چاہیے. اور آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑے طویل عرصے کے بعد اس جانب پیش رفت بھی ہو رہی ہے. پاکستان کے وفود کا تبادلہ اور امکانات ہیں کہ بہت جلد روسی صدر پاکستان کا دورہ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ابھی ہم تفصیل سے کرتے ہیں بات. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام علیکم. مخصوصاً سے بات کر رہا ہوں. جی مخصوصاً سے صاحب خوش آمدید، فرمائیے. یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں دوستی برابری اور پیرٹی میں ہو سکتی ہے. گھر میں اگر کلاشنکوف ہوگا تو چور 10 بار سوچتا ہے وہاں چوری کرنے کے لیے. ہمارا ایٹمی طاقت ہونا ہماری ضرورت تھی. ہم برابر میں معیشت یا رقبہ کا لحاظ سے نہیں رکھا جانا چاہیے ورنہ یونائٹڈ نیشن میں صرف ممبران کی تعداد 3-4 ہی ہوگی. کبھی ہم بھارت کی یہ دھمکیاں سنتے تھے ہم ناشتہ لاہور میں کریں گے. ہم تقسیم کے قائل نہیں ہیں. پاکستان چھوٹا ملک ہے، ہم ایک دن میں ختم کر دیں گے. بھارت نے ہمیں مجبور کر دیا تھا. ایٹمی طاقت بننا ہماری ضرورت تھی. ہم پاکستان میں جمہوریت اور قوانین کی پاسداری بدقسمتی سے نہیں لا سکے، نہیں کر سکے. مگر ایٹمی توانائی کی طرف جو ہماری پیش رفت تھی جو ہمیں یہ ہماری ضرورت نہیں بلکہ آج یہ ہماری حیات ہے. حسین حقانی صاحب پاکستان دشمنی میں ہاتھ سے آگے نکل گئے اور ایک بار نہیں کئی بار پاکستان پر حملے کیے ہیں. F-16 کے معاملے جو ان کا رویہ ہے ہمیں دشمن اپنے گھر سے بہت مل جاتے ہیں. ہمیں اس حال میں یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس حال میں ڈالنے والا بھی امریکہ ہی ہے. تو امریکہ کو اب پاکستان کو F-16 تیار دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہونا چاہیے. دشمن ہمارے اپنے گھر میں موجود ہیں. کون سی حکومت بنتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بنتی ہے، ہیلری کلنٹن کی، آئندہ وہ ایک دور رس بات ہوگی. لیکن امریکہ کو ہمیں F-16 دینے میں ہیزیٹیشن نہیں کرنا چاہیے. اگر ہو سکے، اگر ممکن ہو تو ہمارے دشمن، لیکن دشمن ہمیشہ وقت پر بولتا ہی ہے، کمی نہیں کریں گے. اور ہمارے بہت ہمیں اس حالت میں ڈالنے والے بھی ہمارے دشمن اور امریکہ بھی دونوں شامل ہیں. وہی ہے کہ درمیان کار دریا تختہ بندم کرتا ہی بعد میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش. ہمیں یہ دہشت گردی میں الجھانے کے لیے اور بھارت کے ساتھ ہماری جنگیں یہ سب حالات پیدا کرنے کے بعد اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھارت کے خلاف استعمال نہ ہو یہ F-16 وغیرہ وغیرہ. ہمیں اس حال میں لا کھڑا کرنے والے بھی وہی ہیں لیکن اپنی بات پر ان کے دوبارہ غور کرنا چاہیے اور اس کو دوبارہ سمجھنا چاہیے. بہت مہربانی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی اسد بھائی پہلے جی آپ پہلے اس کو ختم کر لیں جو روس کا آپ کہہ رہے تھے کیونکہ ڈیلیگیشنز کا تبادلہ ہونے والا ہے. ہاں آپ دیکھیں بڑے طویل عرصے کے بعد بلکہ پہلی بار
रशिया से ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको पता है कि फौजी वफूद का भी तबादला हुआ है, रशिया से फौजी असला सामान लेने की भी बातें हो रही हैं, और यहाँ तक कि रूसी सदर ने पाकिस्तान के दौरे का भी अंदिया दे दिया है। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने कौमी मफाद में तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखे, और ये बिल्कुल बात यह है कि किसी भी मुल्क पर मुकम्मल तकिया करना वो जो है वो सही नहीं है, और अपने कौमी मफाद में फैसला करना चाहिए। हर मुल्क अपने कौमी मफाद में फैसला करते हैं, और मेरा ख्याल है कि खुद अमेरिका को इस बात पे किसी तरह से कोई एतराज़ नहीं होगा कि आप किसी भी मुल्क से अपने ताल्लुकात, क्योंकि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और वो किसी भी मुल्क से ताल्लुकात रख सकता है, और जहाँ जहाँ से भी अपने कौमी मफादात हासिल कर सकता है वो कौमी मफादात हासिल करे। असल में ये जो भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पर जोर दिया जाता है, ये भी पाकिस्तान और ना सिर्फ पाकिस्तान के कौमी मफाद में है बल्कि खुद भारत के भी कौमी मफाद में है। अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो आपके जो फौजी अखराजात हैं वो आपकी तालीम और तरक्की पर लगेंगे। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत जब फ़रोग़ पाएगा तो फिर दोनों मुल्कों की आवाम की हालत ज़्यादा बेहतर होगी, और ये कशीदगी में और जंगों में तो यकीनन किसी का भी भला नहीं होता ना, किसी का भी भला नहीं होता। तो इसलिए ये बात आती है कि अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, और उसका रास्ता जो है वो मुज़ाकरात ही होता है। मुज़ाकरात के इसीलिए अमेरिका भी इस बात पे को सराह रहा है कि दोनों ममालिक अभी यहाँ पे बाज़ाब्ता स्ट्रेटेजिक डायलॉग में इस बात को भी जायज़ा लिया गया कि दोनों पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की सतह इस वक्त क्या है और किस तरह इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका ने ये जो मुज़ाकरात के आगाज़ हुआ है इसको बाज़ाब्ता सराहा है और अपने तौर पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी की है। तो ये आपको लगता है कि अमेरिका इसके अंदर गैर जानिबदार रहेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका मतलब भारत के अंदर अगर दोस्ती बढ़ती है? अमेरिका की भी यही मैं समझता हूँ कि अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि जो एशिया में क़याम अमन हो, और उसके लिए ये दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो, और अमेरिका का ये यकीनन दबाव है कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोनों ममालिक जो मुज़ाकरात के मेज़ पर आए हैं, और इसमें अमेरिका का अपना एक दबाव मौजूद है। मगर इसके अंदर अगर हम दूसरी तरफ उसका रुख अफ़गानिस्तान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो पहले तालिबान बनाए गए, फिर तालिबान के ऊपर आईएसआईएस भेजी गई, फिर उसके बाद वहाँ पर इंडियन एम्बेसीज़ का जाल बिछाया गया, फिर वहाँ से दहशतगर्दों को ट्रेनिंग, मुल्ला फजलुल्लाह जैसे लोगों को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान के अंदर डालते रहे। वो तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर अमेरिकन ही की सरपरस्ती में होता रहा। ये एक अलग फेज़ है, इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे क्योंकि अभी हमें जो है वो ब्रेक का टाइम हो रहा है और ब्रेक पर हमें जाना होगा। तो ये तमाम नुकात हैं। एक उसका रुख ये भी है असफर भाई कि ये तमाम चीज़ें जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया, जब से पाकिस्तान नाअमन है, और हम जो है वो हज़ारा जाने अपनी जो है वो गंवा चुके हैं सिर्फ इस चक्कर में, और कि वो अब जब से यानी CIA ने डेरे डाले हैं अफ़गानिस्तान में जब से, और ये सिलसिला जो अभी तक ख़त्म होने में नहीं आया। जब भी हमारे किसी स्कूल पे हमला होता है, जब भी कहीं पर किसी GHQ पे हमला होता है, कहीं होता है, उसके ताने बाने जाके जो है वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, और अफ़गानिस्तान में आपको पता है सारा सेटअप CIA का किया हुआ है, वो तमाम चीज़ें वहीं पर उनकी ज़ेर निगरानी चल रही है। ये एक अलग रुख है। इसके ऊपर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, हमें जाना होगा एक मुख्तसर सी ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आते हैं, आपको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, नए सवालात को भी लाएँगे, और जो है वो प्रोग्राम को शुरू करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक पर।